اپنے نام کے اعتبار سے ایک ندرت رکھتا ہے، منتظر کے لیے منتظر ہیں، اور آپ نے جس انداز میں امام زمانہ کے لیے جو کام کیا ہے تحقیقی بنیادوں پر، دنیا اس کی معترف ہے۔ آپ نے کو تقریباً 36 اشرے اس عنوان سے پڑھے ہیں ملتان میں، اور پھر کراچی میں بھی آپ نے یہ فیض جاری کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ہمارے علم کے مطابق غیبت صغرا کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں 4 نائبین امام بھی موجود ہیں اور فیض بھی جاری ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے اس میں کس طریقے سے مومنین تک فیض پہنچتا ہے، اور یہ کیا ایک سلسلہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ جواب دیں، اور میں اسکرین پر ایک دفعہ واضح کر دوں کہ یہ نشست مکتبہ حقہ یعنی دین مبین کے اس مسلک کے لیے ہے کہ جسے شیعہ حرف عام میں کہا جاتا ہے، انہی کے لیے یہ جوابات ہیں، اور کسی اور مسلک کا اس پہ جو ہے وہ علمی حوالے سے تو جوڑ بنتا ہے، لیکن ہم یہ صرف اور صرف مذہب حقہ کے لیے جوابات دے رہے ہیں۔ تو قبلہ میں جاننا چاہوں گا کہ غیبت کبریٰ میں کیسے فیض لیا جا بسم سکتا ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی مستحقیہ سیما علی الذی ببقائہ بقیت الدنیا ولوجودہ ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورا۔ سب سے پہلے شیراز صاحب آپ کا اور منظر ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ حقیر کو اس لائق سمجھا گیا کہ میں اپنے محدود مبلغ علم کے مطابق آپ حضرات کے اور مومنین کے سوالات کے جواب دے سکوں۔ خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ صرف مذہب شیعہ اثنا عشریہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، تو ظاہر ہے جس مذہب کی روح کو اپنایا جاتا ہے اپنے عقائد کی دیوار بھی اسی عقائد کی روشنی میں استوار کی جاتی ہے۔ عمدہ سب سے پہلے چونکہ سرکار زمانہ اجل اللہ ظہور شریف کی ذات وہ ہے کہ جناب رسالت مآب سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر ذات کبریاء صفات نے اس ذات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، پیشگوئیاں فرمائی ہیں، ان کے اوصاف شمائل زمان حکومت کے بارے میں بڑی بات احادیث موجود ہیں۔ بین ہی یہی سوال محفل رسالت میں کیا گیا تھا کہ آپ کا قائم غائب ہوگا، کیف ینتفع الناس من الحجت الغائب المستور، تو سرکار جو حجت غائب ہوگی مستور ہوگی پردے میں چھپی ہوگی اس سے لوگ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ اب ایسا جواب ما ینطق عن الہوا کی زبان ہی دے سکتی ہے۔ ایک ہی جملے میں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کما ینطفع الناس من الشمس اذا سطرها السحاب، جیسے سورج کو اگر بادل اپنے گھنگٹ میں چھپا لے اور لوگ اس سے فیض پا لیتے ہیں، امام غائب رہ کر بھی اپنے حبداروں تک موالیان تک اپنا فیض پہنچا۔ کیا بات ہے، کیا بات! اور پھر یہ بات اعتقاد ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے۔ بلا شبہ سرکار امام ہادی علیہ السلام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا ان کے کسی صحابی نے کہ آپ دور ہوتے ہیں ہم دور ہوتے ہیں، ہماری کوئی حاجت سوال، تو مولا نے ایک ہی جملہ اس پر لکھا ہے کہ اذا کانت لک حاجت حرک شفتیک فإن الجواب یاتیک، جب تجھے کوئی حاجت پیش آئے تم ہونٹوں میں بدبدا دو تمہیں جواب مل جائے گا۔ کیا کہنا ہے! اور اس کے لیے میں ایک عام طور پر مومنین کے مطلب ہے کہ افادہ و استفادہ کے لیے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ رات کو 2 رکعت نماز پڑھیں، کسی مسئلے پر کوئی گنجلک ہے، کہیں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے سمجھ نہیں آتی، ہدایت اگر چاہتے ہیں 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھیں امام زمانہ کی، باوضو 20 دفعہ یا ہادی کا ورد کر کے سو جائیں، یقیناً عالم خواب میں اس کی رہنمائی سے مل جائے گی۔ کیا عمدہ! یعنی آپ نے تو نہ صرف یہ کہ یہ سبب بھی بیان کر دیا کہ کیسے فیض لیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ میں چاہوں گا کہ اسی ضمن میں مزید جانا جائے کہ ایک غیبت کا زمانہ، یہ طول غیبت جو ہے اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں؟ یعنی کوئی اس میں یقیناً مشیت کا کوئی راز پنہا ہوگا کہ کیا سبب ہے کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ غیبت کا زمانہ ہے؟ تو بہت سارے ذہنوں میں شاید یہ سوالیہ نشان ہوتا ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تشنگی بھی جاتی رہے اور آپ اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔ ہاں یقیناً چونکہ جب اللہ کا مقصد ہی دین حق کو روئے زمین پر کرۂ ارض پر بلکہ عالمین میں پھیلانا ہے، تو جب ہم اپنے بشری پیمانے اور محدود سوچ کے مطابق دیکھیں تو یقیناً ہمارا سینہ بھی تنگ ہوتا ہے کہ کیوں ظہور نہیں ہو رہا، 1185 برس گزر گئے ہیں امام کو، کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس کا جواب بھی میں زبان عصمت سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا
آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنی طویل غیبت ہو جائے گی کہ حتیٰ کہ ان پر ایمان رکھنے والے شیعوں میں مایوسی کی لہر دوڑ جائے گی، تو آخر اتنی لمبی غیبت کا مقصد کیا ہے؟ تو مولا نے سورہ فتح کی ایک آیت تلاوت فرمائی، فرماتے خدا کہہ نہیں رہا قرآن میں کہ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، کہ اگر کفار اور منافقین کی صلبوں سے مومنین کے سارے نطفے برآمد ہو جائیں تو ہم انہیں فوراً عذاب میں گرفتار کر لیں۔ فرمایا ہمارا قائم اس وقت تک منتظر ہے، منتظر ہونے کے باوجود، جب تک کہ کفار و منافقین کی صلب میں ایک آخری مومن بھی موجود ہے۔ جب آخری مومن بھی برآمد ہو جائے گا تو اسی لمحے ظہور ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت آپ نے بات کہی، اور آپ ہی کے داہنے مبارک سے ممبر سے سنا کہ جس طرح مولا متقیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار جو ہے وہ ایک آنکھ رکھتی تھی کہ وہ جب قتال کرتی تھی تو کسی ایسے کافر کو قتل نہیں کرتی تھی کہ جس سے مومن کی حالانکہ جس شدت سے سرکار حملہ کر رہے ہوتے تھے تو حملہ روکتے روکتے بھی 2-4 سر کٹ جانے چاہیے تھے، کیا کہنے، یعنی اچڑتی تھی، اچھل کے اگلے سر پہ گر جاتی تھی، تو لوگ پوچھتے تھے کہ مولا اتنی شدت حملہ کے باوجود آپ کی تلوار کس طرح چھوڑ دیتی ہے؟ فرمایا تم اندھا دھند مارتے ہو، میں سینہ اسلام میں جھانک کے دیکھتا ہوں کہ اگر ایک بھی صاحب ایمان اس کافر کی پشت میں موجود ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو لوگ کہہ دیتے مولا ایک کے لیے اس کی نسل سے لا تعداد کفار پیدا ہوں گے، لا تعداد بے ایمان پیدا ہوں گے۔ تو مولا مسکرا کے فرمایا کرتے تھے لاکھوں دشمنوں کے مقابلے میں علی کو ایک دوست کی زندگی زیادہ پیاری ہے۔ کیا کہنے، مولا کا ذکر ہوا، اور مولا کے ذکر کے ساتھ ہی وہ ایک سوال جو ہمارے پاس موجود ہے، جیسے ہم نے ابھی زین زیدی کا سوال پوچھا، اس کے بعد ہم نے سید نبی حسین شاہ حیدرآباد سے تھے، ان کا بھی سوال ہم نے شامل کر لیا، لیکن اب ایک اور سوال ہے جو ہمارے سامنے سید کاشف حمدانی کا خوشاب سے ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح غیبت کبریٰ کے اسباب بھی بتائے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ طول کے سبب سے ہے، لیکن کیا وہ تعداد جو بیان کی جاتی ہے روایت میں کہ 313 کا لشکر ہوگا اور وہ مولا کے ساتھ جو ہے موجود ہوگا، تو کیا سبب ہے کہ 313 کی تعداد ابھی تک مکمل نہیں ہوئی؟ کیا یہ ایک طرح کی کوئی ایک کمزوری ہے مومنین کے درمیان میں کہ 313 مکمل نہیں ہو کے دے رہے؟ نہیں، یہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ جب 313 پورے ہوں گے تو امام آئیں گے۔ اچھا، صرف یہ ہے پیش گوئی کہ جب سرکار ظہور فرمائیں گے تو ظہور کے ساتھ 313 ہمراہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ کہیں موجود نہیں ہے کہ ان کی کل تعداد 13 کے لیے مولا جو ہے وہ انتظار میں ہے یا پردہ غیب میں رہیں گے نا، بلکہ 313 ساتھ آئیں گے سرکار کے، اور یہ وہ ہیں جو خواص ہیں، گویا یہ جوہر بشریت ہیں، جوہر انسانیت ہیں، خلاصہ ہے، اور یہ حکام ہیں۔ اور معصومین تواضع اہل بیت میں اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، تم چاہے زمین کے جس گوشے میں بھی ہو اللہ تمہیں جمع کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں یہ ہمارے قائم کے 313 اصحاب کے بارے میں ہے کہ وہ ایک لمحے سے پہلے آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ صدیوں پہلے 313 کی تعداد پوری ہو چکی ہو۔ تو مولا کی تاخیر غیبت کے وہی سبب ہیں جو میں پہلے آپ کے سوال کے جواب میں بتا چکا ہوں، نہ کہ 313 کی تکمیل۔ ہاں 313 کے ساتھ آئیں گے، اس کے ساتھ پھر مولا کا لشکر بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ جو لوگ یہ حسرت، یہ خواہش لے کر دنیا سے چلے گئے ہیں کہ میں امام کی حکومت دیکھوں، سلطنت الہیہ کا نظارہ کروں، اور اگر وہ دنیا چھوڑ بھی چکے ہیں تو وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہی رجت ہے، اور رجت کے حوالے اگر کوئی سوال آئے تو اس پر اس پر انشاءاللہ تفصیلی آپ سے بات ہوگی، کیونکہ صادق آل محمد کا فرمان ہے علیہ السلام کا کہ من لم یؤمن بالمعراج والرجت فلیس من شیعتنا، جس شخص کا معراج اور رجت پہ ایمان نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اور ان دونوں میں ایک ربط بنتا ہے کہ مولانا نے 2 چیزیں جو گنی ہیں، اس پر پھر جب اس سے کوئی مربوط سوال ہوگا اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، یعنی کہ 46,000 ملائکہ اور 46,000 جنات کا لشکر بھی احادیث میں اور ہماری کتب معتبرہ میں موجود ہے کہ مولا کے ساتھ ہوگا، اور پھر لا تعداد انسان بھی ہوں گے۔ ویسے تو اگر مولا نے صرف 313 کے ساتھ ہی دنیا کو فتح کرنا ہوتا تو حجت خدا ہے، جسے خدا کی قدرت الہیہ تفویض کی جائے، وہ تو اپنے ایک اشارے بلکہ ایک ارادے سے نظام عالم کو برہم کر سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ بس 313 بھی ہے، لاکھوں کروڑوں میں یہ لشکر ہو سکتا ہے۔ تو علامہ صاحب آپ کے بیان کردہ جواب کے مطابق اگر میں اسے سہل کر کے ناظرین تک پہنچاؤں تو وہ یہ ہے کہ 313 چنیدہ
وہ شخصیات ہیں کہ جو خواص میں شمار ہوتے ہیں اور وہ اس لشکر میں شامل ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ایک سوال ہمارے ساتھ موجود ہے ثاقب کاظمی کراچی سے، ہمارے اسی شہر سے جہاں ہم اس وقت بیٹھ کر ریکارڈنگ کر رہے ہیں. یہاں سے ہمارے ساتھ ایک ساتھی موجود ہے جنہوں نے سوال پوچھا ہے، کیا اس لشکر کشی میں جو لشکر ہوگا اور مولا کے ساتھ 313 یا جو آپ نے ایک روایت بیان کی 46,000 کی، جب یہ لشکر ایک تدوین و تزئین کے مراحل سے نکل کر بالکل اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہوگا، تو وہ جو تلوار کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ تلوار سے فتح کیا جائے گا، تو انسانی عقل میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک ایٹمی دور ہے، ہر طرح کی جدت اس دنیا میں موجود ہے، تو ان تمام جدتوں کو ایک طرف رکھ کر تلوار کے ذریعے سے یہ کیسے کر ممکن ہوگا، کیوں کر ممکن ہوگا؟ شرح صاحب ایسا ہے، یہ سنت الہیہ رہی ہے کہ جس دور میں بھی باطل کی طرف سے جو چیز کمال پہ پہنچی ہے، اللہ نے اپنا کوئی نمائندہ، کوئی حجت بھیج کر پہلے اس چیز کا ابطال کیا ہے، یعنی اسے باطل کیا ہے، بہترین، اور پھر معجزہ دکھایا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کمال پہ پہنچ گیا، بالکل، تو حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا، ٹھیک، یعنی وہ چھوٹے سانپ کے مقابلے میں اژدہا اژدہا بن بن گیا، نکل گیا، یعنی اس کو باطل کیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، بالکل صحیح، تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں وہ شفا دی، وہ شفا رکھی کہ وہ مادرزاد اندھوں کو چھو لیتے تھے اور بینائی واپس آ جاتی تھی، توڑ کے پیٹ مرض سے کے جنم لینے والے کوڑیوں کو شفا دے دیتے تھے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ عامت الناس کو صرف یہی پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ عصا پھینکتے تھے اور وہ سانپ مر جاتا تھا. ایسا قطع نہیں ہے. خدا کی طرف سے جو اپنی حجت کو کوئی چیز ودیت ہوتی ہے تو اس ایک میں کلیات چھپے ہوتے ہیں. یہ طرفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات سے، چونکہ آپ سورہ طٰہٰ کو پڑھیں نا، کہ حضرت موسیٰ جب اپنے اس عصا کا تعارف کر رہے ہیں، اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوقع علیہا، میں اس کی ٹیک لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اس سے، ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے اور بھی بہت سے فائدے چھپے ہوئے ہیں. تو ان معارب اخری کی ذیل میں تفسیروں میں یہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ اگر چلتے چلتے خستہ ہو جاتے، تھک جاتے، اسی عصا پہ سوار ہو جاتے، وہ پرواز کر کے جہاں جانا چاہتے اس منزل تک پہنچا دیتا. اندھیری رات میں جا رہے ہوتے تو وہی عصا شمع بن جاتا. حضرت موسیٰ کو بھوک لگتی، اسی کو گاڑ دیتے، وہ ایک درخت بن جاتا اور اس پہ تمام جو ہے فواکہات اور ثمرات، پھل وہ لگ جاتے. پیاس لگی ہے، اسے کنویں میں ڈال دیتے، وہ ڈول بن کے پانی نکال کے لاتا. تو جس طرح حضرت موسیٰ ایک حجت کے ہاتھ کی بے جان لکڑی جو ہے وہ اتنے لاداتاد کام کر رہی ہے، تو امام زمانہ کی ذوالفقار جو ہے کہ جس کا نزول اللہ کی طرف سے آسمان سے ہوا ہے، تو وہ تلوار کی بجائے ایٹم کا جواب کیوں نہیں بن سکتی؟ کیا بات، عین ممکن ہے کہ اسی میں وہ اسرار چھپے ہوئے ہوں. واہ. اور پھر امام نے آمد کے وقت جیسا کہ پہلی حجتوں نے اس وقت کے کمال کو باطل کیا ہے، تو امام نے بھی آ کر سب سے پہلے اس وقت جو سائنسی دنیا اپنے کمال پہ پہنچ چکی ہوگی نا، اس کو یعنی ایک ہی بٹن سے سب کو جیم کر دیں گے، گویا جیمر لگا دیں گے اپنی طاقت تکوینی کے ساتھ. واہ، عمدہ. اور یہ بھی ہے کہ بالکل یعود الاسلام غریباً کما کان اول مرۃ، حدیث رسالت ہے کہ اسلام پھر اسی نہج پہ آئے گا جیسے کہ پہلے تھا. یعنی گویا ان تمام سسٹم کو امام جو ہے وہ ختم کر کے دوبارہ ابتدا اسی تلوار سے ہوگی. بہت عمدہ. یعنی آپ سے جو جواب سے میں نے اخذ کیا ہے، آپ اس کی تصحیح بھی فرما دیجیے گا. یعنی گویا تلوار میں وہ معجزات موجود ہوں گے کہ وہ اس دور کے تمام ہتھیاروں کے جواب دے سکے گی. بہت عمدہ. ایک سوال اور ہے ہمارے ساتھ، عدنان حیدر کراچی سے موجود ہیں، اور وہ انہوں نے سوال پوچھا ہے اور ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے پوچھا ہے. واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے، ای میل بھی موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے مزید سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. اور جس طرح تانتا بندھا ہوا ہے سوالات کا، اب یقین جانے میرا جی چاہتا ہے کہ وہ تمام سوالات آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہوتی ہے. تو اب جو سوال ہے وہ ہے، عدنان یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ، اور یقیناً بہت سارے مومنین جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ غیبت کبریٰ کے اس زمانے میں کیسے ممکن ہے کہ امام سے ملاقات ہو سکے؟ کیا ملاقات ممکن ہے؟ بہت اچھا سوال کیا شیرا صاحب آپ نے، ضروری تھا، کیونکہ توقیع مبارکہ ہے
एक हदीस होती है, एक तौक़ीक़ कहलाती है। बिल्कुल। हदीस वो होती है जो मासूम ने ज़बान बयान किसी को फरमाई। कुछ फरमा दें, और तौक़ीक़ वो होती है जो मासूम अपनी कलम जी। से लिखें। तो जैसा कि पहले 4 नायबीन का तज़किरा जी। नवाब अरबा का हुआ, पहले नायब उस्मान बिन सईद हैं, जी। दूसरे मोहम्मद बिन उस्मान, और तीसरे अबुल क़ासिम हुसैन बिन रौ, और चौथे और आखिरी नायब जो हैं वो समरी, अबुल हसन अली बिन मोहम्मद समरी। तो इसको जो मौला की तौक़ी मिली है मरज़ुल मौत के दरमियान, तो मौला ने लिखा ही यही था कि आज़म अल्लाह हो अजरा इख़वाने का फ़ीका फ़इन्ना का मैयतुन मा बैना का व बैना सित्तत अय्यामिन फ़जमा अमरा का वला तू से इला आहदिन फ़इन्ना हल गैबतुल कुबरा इला माशा अल्लाह अला फ़मनिद्दअल मुशाहदता क़ब्ल ख़ुरूज सुफ़ियानी व सैहते फ़हुव मुफ्तरिन कज़्ज़ाब। क्या फरमाया अल्लाह तेरे मोमिन भाइयों का अजर ज़्यादा करे तेरी इस मौत के बदले। बिल्कुल। तुम 6 दिन के अंदर अंदर मरने वाले हो, अपने तमाम मामलात को जो है वो तकमील तक पहुँचा लो। वला तो से इला आहदिन, और अब किसी को वसीयत न करना नियाबत की। क्यों? फ़इन्नहल गैबतुल कुबरा इला माशा अल्लाह, क्योंकि अब गैबत कुबरा शुरू हो रही है जब तक अल्लाह चाहेगा। वाह, उम्दा। और मौला फरमाते आगाह रहो जो भी मुशाहदे का दावा करे सुफियानी के खुरूज से पहले या जो आसमान से एक चीख सुनाई देगी उससे पहले वो इफ्तरा परदाजी करता है, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। तो इस हदीस से एक इश्तबाह पैदा होता है कि भाई मौलाना ने तो फरमा दिया है जो दावा करे उसे कज़्ज़ाब समझो, मुफ्तर समझो, बुहतान तराशता है। वो मौला ने मुशाहदे की नफ़ी फरमाई है। अला मनिद्दअल मुशाहदा था, ये नहीं फरमाया मनिद्दअल लिक़ा, जो मुलाकात का दावा करे। मुशाहदा यानी रूबरू, फेस टू फेस बैठने को कहते हैं। और चूंकि अपने नायब को लिख रहे हैं तो हमारे उलमाए आलाम ने इसकी तफसीर में यही लिखा है मनिद्दअल मुशाहदा था मानियाबत, जो ये मुशाहदा करे कि मैं मौला से मिलता हूँ बतौर नायब के, उसको जुसला दो। क्या बात, क्या बात। मुलाकात की कतई नफी नहीं है, क्योंकि हमारे उलमाए आलाम का एक लंबी लिस्ट है, एक काफिला बनता है कि जिनसे मौला की मुलाकातें होती रही हैं। उनमें जैसे अलामा सैयद अली इब्न ताऊस हैं, सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम हैं, ऐसे उलमाए आलाम सरदाब मुतहर के दरवाजे पे खड़े होकर इमाम से दर्स भी लेते रहे हैं। यानी इमाम जिससे चाहें जिसके लिए ज़ियारत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि जितनी देर मुलाकात होगी इमाम सबसे पहले हिस्सियात अक़लिया को अपने तसर्रुफ़ में लेते हैं। वाह। यानी कि ड्यूरिंग द विजिट, मुलाकात के दौरान किसी शख्स को ये नहीं एहसास होता कि मैं इमाम से मैं गुफ्तगू हूँ। जब सरकार गायब हो जाते हैं तो फिर ये वाज़ेह होता है कि और चूंकि ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त इमाम ही मुलाकात के लिए आए, वो अपने किसी नुमाइंदे को, अपने किसी नायब को, अपने किसी वकील को, किसी सफ़ीर को भी भेज देते हैं। अब हमारे पास कोई क्राइटेरिया, कोई मेयार नहीं है कि जिससे हमारी मुलाकात हुई, क्या वो खुद साहिब ज़मान या फिर उनका कोई नुमाइंदा था। बाकी ये रह गया इम्कान की बात। इम्कान मौजूद है, मौला से मुलाकात हो सकती है, और भरी पड़ी है किताबें कि जब सरकार ज़ुहूर फरमाएंगे हर शख्स यही कहेगा अच्छा ये इमाम है, मैंने इन्हें देखा हुआ था। क्या बात। तो अगर मुलाकात नहीं हो सकती थी तो फिर ये दावा बातिल है। बहुत उम्दा। राम साहब, जिस तरह आपने ये जवाब दिया, मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत है कि अगर मौला से मुलाकात मुमकिन है तो मुंतज़र टीवी के वो तमाम नाजरीन जो हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अलामा साहब यकीनन अपनी बाबरकत आमीन इसमें शामिल करेंगे कि हम सब ज़ियारत इमाम ज़मा कर सकें और हम उनके लश्कर में शामिल हो सकें और हम उनका दीदार कर सकें। ये नशिस्त यहाँ तमाम नहीं होती, बढ़ाई जा रही है, और हम अगली एक और नशिस्त में एक मरतबा फिर ज़िक्र करेंगे मुंतज़र टीवी पर, इसलिए कि हम मुंतज़र हैं। अलामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक और नशिस्त में आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए आगा शिराज़ी को। देखते रहिए मुंतज़र टीवी।